اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. الصنف تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن انواع جنسه أي يقسم ذلك الجنس او فقل ينوع الجنس. اما الخاصة فإنها لا تقوم الكلي الذي تختص به قطعا إلا أنها تميزه عن غيره، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكلي فهي كالفصل من هذه الناحية في كونها تقسم الجنس، وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضا إلى آخره. الحمدللہ یہاں پر کلیات خمسہ کی بحث تو ختم ہو چکی ہے. اگر آپ تقسیمات کے اندر جائیں تو آغاز میں کلیات خمسہ کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے کہا الکلی ذاتی و عرضی، الذاتی نوع و جنس و فصل، والاعراضی خاصۃ و عرض عام. تو عرض عام تک کی گفتگو تو ویسے مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک اور ہیڈنگ انہوں نے دی اور وہ یہ ہے کہ الصنف کہہ کر یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم نے کچھ باتیں پیچھے چھیڑی ہیں. ہم نے کہا تھا تنبیہات و توضیحات. یہ تنبیہات و توضیحات سے جو گفتگو ہے یہ در حقیقت ایک لحاظ سے تتمہ بحث کلیات خمسہ ہے، یعنی کلیات خمسہ کی بحث کی تکمیل کے لیے چند ایک باتیں ضروری ہیں، اور ان باتوں کے بیان میں سب سے پہلی جو چیز آئی وہ بطور ہیڈنگ انہوں نے صنف کا ذکر کیا ہے. ہاں یہ بھی تنبیہات ہی چل رہی ہیں. دیکھا پہلا پوائنٹ آیا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا نا. صحیح ہے نا. تو یہ ایک لحاظ سے جب عرض عام کی گفتگو کل ختم کی تھی نا تو وہاں پر گفتگو تمام ہو چکی تھی، یعنی کلیات خمسہ کی بحث ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ جو کہہ رہے تنبیہات و توضیحات، تو یہاں سے جو بحث شروع ہوئی ہے وہ در حقیقت تتمہ بحث کلیات خمسہ ہے، یعنی تکمیل کر رہے ہیں بحث کہ اب اس کے اندر کئی ایک جہتیں اچھے ہیں زاویے. البتہ یہ ہے کہ تھوڑی سی عبارت طولانی ہے، مطلب اتنا جو ہے نا کہ وہ جسے کہا جائے دقیق نہیں ہے، مگر یہ کہ اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں کہ جزیات کے اندر اچھے طریقے سے وارد ہوئے ہیں. شاید ممکن ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان باتوں کی طرف شاید توجہ نہ بھی جاتی. تو اس اعتبار سے چند ایک باتیں بڑی خوبصورت ہیں. ان میں سے مثلا ایک ہی چیز بتلا رہے ہیں کہ صنف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا صنف ایسا کلی کہ جو تحت نو واقع ہو، ایسا کلی کہ جو نو سے اخص ہو. ہم نے جنس کی تقسیم کی انواع کے اندر، جنس تقسیم ہوتا ہے مختلف انواع کے اندر. آخری چیز ہوتی ہے نو، ہم اس کو کہتے ہیں نوع الانواع. تمام انواع کی آخری نو جو ہے اسے نوع حقیقی کا بھی نام دیا جاتا ہے. اس کے تحت نیچے کوئی نو تو نہیں ہے، لیکن اس نو کے نیچے کی تقسیم کو تصنیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں گا؟ تصنیف کہتے ہیں. جیسے مثلا اچھا سوال یہ ہے کہ آیا پھر یہ صنف جو ہے اس نوع کے لیے ذاتی ہوگی یا عرضی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ عرضی ہوگی. ظاہر ہے ذاتی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ذاتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نوع کے لیے قوام کا سبب بنے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مثلا مثال آپ کی خدمت میں، ویسے انہوں نے تو بہت ساری مثالیں عرض کی ہیں. جیسے سب سے پہلی مثال انہوں نے عرض کی ہے انسان کو تقسیم کریں شرقی و غربی. ایک انسان مشرق کا رہنے والا، ایک انسان مغرب کا رہنے والا. یہ انسان کو مشرقی اور مغربی میں تقسیم کرنا یہ تقسیم تصنیف ہے. نو کی
ہاں ہاں کتنی بھی چلی جائیں، عوارض ہے نا، اس میں تو کوئی حد بندی نہیں ہے، پاکستانی اور فرض کریں ایرانی، اب اس طریقے سے آپ شہروں کے اعتبار سے کر لیں، مختلف جہات ہوں گی جن کو آپ سامنے لے کر آئیں گے، اور تقسیم میں جو ہے نا وہ فرق آتا جائے گا، تقسیمات بڑھتی جائیں گی۔ تو البتہ خلاصہ کلام یہاں پر یہ بنا کہ اچھا یہ چیز کیا ہے، پھر پاکستانی ایک لحاظ سے تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نو سے اخص ہو گیا، نو کے اندر عمومیت ہے، یہ اس کی بنسبت کیا ہو گیا، اخص ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا خاصے کے ساتھ چل کر اور فصل کے ساتھ، خاصے کے ساتھ چل کر یہ اس کو عرض کرتے رہیں گے کہ خاصے کے اندر یہ خصوصیات ہے، یہ خصوصیات صنف کے اندر بھی ہے، یہ خصوصیات خاصے کے اندر ہے، یہ صنف کے بھی اندر ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو صنف کے اندر ہے لیکن خاصے کے اندر نہیں ہے۔ عبارتیں بہت آسان ہیں، اسی لیے ہم ڈائریکٹ عبارت کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں جو دو نکات عرض کیے وہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک کیا، وہ یہ کہ صنف تقسیم ہے نو کی، نو کے تحت کی تقسیم کو تصنیف کہتے ہیں۔ اب وہ جو اقسام بنیں گی ان کو ہم کہیں گے اصناف۔ یہ جو ہم اصناف کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اصناف اقسام نو ہے، نو کے اقسام نو کی قسموں کو کہتے ہیں۔ لفظ قسم عام ہے جو نو کو بھی شامل ہے اور صنف کو بھی شامل ہے، صحیح ہے؟ لفظ قسم نو اور صنف کی بنسبت عام ہے، لیکن یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مختلف انواع، یہ لفظ خاص ہے اقسام کی بنسبت، یا مختلف اصناف، یہ اصناف انواع کے تحت کی تقسیم ہے، اسی لیے ہم اس کو تقسیم کا بھی نام دیتے ہیں، تصنیف کا بھی نام دیتے ہیں۔ جنس کی بنسبت یہ جو انواع ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تنویع۔ جنس کی بنسبت جو نو بنتی ہے، مثلا حیوان ایک جنس ہے، اس کے تحت کیا ہے، حیوان ہے، انسان ہے، گدھا گھوڑا بندر وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم ان کو کہتے ہیں، یہ ہو گئی ہے تنویع۔ تنویع یعنی تقسیم الجنس، تصنیف یعنی تقسیم النوع۔ مچھر ہے اندر تو نہیں چلا گیا؟ چلے خیر، پانی وانی پی لیں اگر کچھ چلا گیا، چلے خیر صحیح ہے۔ پانی اگر پینا چاہیں تو پی لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اوپر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصنف تقدم، چوتھی تنبیہ یا چوتھی توضیح تکمیل بحث کلیات خمسہ کے لیے یہ ہے کہ مقدم ہو چکا کہ ان الفصل یقوم النوع، فصل نوع کو تقویم دیتی ہے، نوع کو قوام دیتی ہے۔ وَيُمَيِّزُهُ، اور یہ فصل تمییز دیتی ہے، الگ کرتی ہے، ہو اس نوع کو، ان انواع جنس ہی، اس نوع کی جنس کے باقی انواع سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یقسمون، یہ فصل تقسیم کرتی ہے، ذالک الجنس، اس جنس کو تقسیم کر دیتی ہے، یعنی حیوان کچھ ناطق ہیں اور کچھ غیر ناطق ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تعبیر بدل کر، او فقل، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں یا کہیں ینوع الجنس، یعنی ان الفصل ینوع الجنس، بلا شبہ بالتحقیق فصل تنویع دیتی ہے جنس کو، یعنی نوع بناتی ہے جنس کو، مختلف انواع میں تقسیم کر دیتی ہے، اور تقسیم کے اس پروسیس کو تنویع کا نام دیا جاتا ہے۔ فصل کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے، البتہ اما جہاں تک تعلق ہے الخاصۃ، جہاں تک تعلق ہے اس خاصے کا کہ جو الحمدللہ کل ہم نے پڑھا، فَإِنَّهَا، بس بالتحقیق یہ خاصہ، لا تقوم الکلیہ، آگا یہ قوام نہیں دیتا ہے اس کلی کو
کہ الذی تختص بہ، وہ کلی کہ جس کے ساتھ یہ خاصہ مختص ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات میں داخل نہیں ہے نا، اس لحاظ سے قوام دینے والا نہیں ہے. تو فَإِنَّهَا لَا تُقَوِّمُ قَطْعًا، قطعی طور پر یہ خاصہ اس کلی کو قوام نہیں دیتا ہے کہ جس کلی کے ساتھ یہ مختص ہے. اس کی مثال جیسے کہ ضحک انسان کے لیے خاصہ ہے، البتہ یہ اس کو قوام نہیں دیتا کہ خارج از ذات ہے. ہاں یہ بات ہے، الا مگر یہ کہ انہا، مگر یہ کہ یہ خاصہ تمیزہ عن غیرہ، ہاں یہ بات ہے کہ یہ خاصہ اس کلی کو تمییز دیتا ہے، الگ کرتا ہے، عن غیرہ، اس کلی کے غیر سے. انسان کا غیر، غیر انسان جو بھی ہے، ہاں نو وہی نو. مثال میں بھی انسان کا لفظ لے آیا میں، ای یعنی کیا مطلب، ای انہا تمیز دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غیر انسان سے الگ کر رہا ہے. ای انہا تقسم، یعنی یہ کہ یہ خاصہ تقسیم کرتا ہے ما فوق ذالک الکلی، اس کلی سے جو ما فوق ہیں ان کو تقسیم کرتا جائے گا. اوپر لے جائیں آپ سلسلہ تو حیوان یا کیا ہے، ذاہق ہے یا ذائق نہیں ہے، اور اس کے اوپر چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں ذائق ہیں یا ذائق نہیں ہیں، ذائق ہیں یا ذائق نہیں ہیں. اس طریقے سے یہ ذہق اپنے سے ما فوق، یعنی اس کلی کی بنسبت جو ما فوق کلیات ہیں ان سب کو تقسیم کرتا جا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو فہیا، تو بس یہ کلی کل فصلی، یہ کلی فصل کی مانند ہے، من ہذہ الناحیتی، اس ناحیت سے فصل کی مانند ہے. کس چیز میں، فی کونہا تقسم الجنسا، اس ناحیت سے کہ یہ خاصہ تقسیم کرتا ہے جنس کو اسی طرح سے کہ جس طرح فصل تقسیم کر رہی تھی جنس کو. اوپر بیان کر دیا تھا ای یقسم ذالک الجنسا. خوب یہاں تک تو یہ کامن پوائنٹس ہیں نا، یہ کہا تھا نا آپ نے، کون خاصہ میں بات آئی تھی، عرضی عام میں بات آئی تھی آپ کی؟ اچھا چلے خیر، ممکن ہے. کہہ رہے ہیں آگا یہاں تک تو ان کے اندر جو مترادف نکات تھے یا نکات مشترکات تھے اس کا بیان تھا. اب ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے، وَتَزِيدُ عَلَيْهِ، یہ خاصہ زائد ہے، علیہ اس فصل پر، زیادتی رکھتا ہے یہ خاصہ اس فصل پر، بھی انہا، اس طرح سے کہ بالتحقیق یہ خاصہ تقسم العرض العام ایضاً، یہ فقط جنس کو تقسیم نہیں کرتا، عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. مثلا ضاحک خاصہ انسانی ہے یا نہیں ہے، یہ تقسیم کر دے گا ماشی کو. یہ ماشی کے جو حیوان کے لیے خاصہ ہے، انسان کے لیے عرضی عام تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا. اب یہی خاصہ تقسیم کر دے گا اس ماشی کو کہ ماشی ضاحک اور ماشی غیر ضاحک. ماشی غیر ضاحک سے مراد کیا ہے، غیر انسان یعنی حیوان، وہ غیر ضاحک ہے نا، البتہ ماشی تو ہیں. البتہ اس پر اعتراض وارد کیا ہے کہ سرکار آپ نے جس طرح کی عبارت استعمال کی ہے اس عبارت سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کام فصل نہیں کرتی، جبکہ ایسا نہیں ہے آغا جان، فصل بھی تقسیم کرتی ہے عرض عام کو. ہاں حسن تم، جزاک اللہ. تو یہ حاشیہ گزاروں نے لکھا ہے کہ الفصل ایضاً یقسم الارض العام، فصل بھی بابا تقسیم کرتی ہے عرض عام کو. آغا اشتباہ ہو گیا آپ سے. فإن الناطق فصل الانسان یقسم الماشی الی ماش ناطق وهو الانسان وماش غیر ناطق. آغا فصل انسانی یعنی ناطق بھی عرض عام کو تقسیم کرتی ہے. عرض عام کون ہے؟ ماشی
یعنی کچھ ایسے ناطق ہیں جو ماشی ہیں، کچھ ایسے ناطق ہیں جو غیر ماشی ہیں۔ چلیں خیر، یہ ایک اعتراض تھا، بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ پہلے آئیے اس مثال کی طرف، وہ کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ آغا جان خاصہ تقسیم کرتا ہے عرض عام کو۔ اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ کل موجودی لا فی موضوع الذی یقسم الموجود الی جوہر وغیر جوہر۔ تقسیم کر دیا ہے موجود لا فی موضوع نے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے خاصہ۔ کس کا خاصہ ہے آگا؟ یہ ہے جوہر کا خاصہ۔ کل آیا تھا نا، آگیا پیچھے تھا، اول جنس لجناس، ابھی آپ نے عبارت پڑھی۔ اب کیا کرتا ہے؟ اس نے تقسیم کر دیا عرضی عام کو۔ عرضی عام کیا ہے جوہر کے لیے؟ الموجود، جی، کیونکہ موجود جوہر بھی ہے، عرض عام بھی ہے، دونوں موجود ہیں نا، عارض ہو رہی ہے صفت، ہم یہ کہتے ہیں جوہر موجود، اور جو عرضی عام ہے یعنی غیر جوہر ہے یعنی عرض، وہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں نا۔ تو تقسیم کر دیا موجود کو الی جوہر وغیر جوہر۔ یہ نہیں ہوا کہ جوہر کے لیے یہ جنس ہو جائے موجود؟ دیکھیں ابھی تو یہ خاصہ ہے اس کے لیے، کس کے؟ جوہر کے لیے، جوہر کے لیے اوپر جنس ہو جائے؟ نہیں وہ تو ہے ہی نہیں نا، کہ یہ جنس الاجناس ہے ہی نہیں، بنانا کون بنائے گا؟ کون بنا؟ جوہر ہوگا یا عرض ہوگا؟ پہلی بات تو یہ خود یہ عرض ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنس ذات میں داخل ہوتی ہے، جنس ذاتی ہے، ذات نہیں ہے موجود ہے، پتہ نہ جنس ہے نہ فصل ہے۔ جنس الاجناس کے لیے جنس کا مطلب مختلف الحقائق اشیاء جمع ہو جائیں گی جس کے تحت، تو ایسی نہیں، ایسا ہے نہیں، جوہر سے اوپر سلسلہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر بہرحال بحث ہے تھوڑا سا، انشاءاللہ وہ آگے بڑی کتابوں کے اندر، یہاں تک تو سلسلہ ہماری اس منطق کے تحت تو یہی ہے۔ وَتَزِيدُ، وہ ذرا خشکا بحث ہے، بعض نے احتمالات دیے ہیں، اعتراضات بھی کیے ہیں، جوابات بھی دیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے بڑی کتابوں میں، آپ استفادہ کیجئے گا۔ ہم تو بہت چھوٹے شاگرد طالب علم ہیں، چھوٹے سے نا چیز سے۔ وَتَزِيدُ، اور یہ خاصہ ایک اور اعتبار سے زیادتی رکھتا ہے، اضافی چیز ہے اس کے اندر، علیہ، اس فصل پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ بے انہا، یہ خاصہ، عرض عام ایک اور بات بھی تو ہے، عرض عام جب انسان کے لیے عرض عام ہوا ماشی، جو کہ خاصہ تھا حیوان کے لیے، تو یہ موجود بھی تو خاصہ ہونا چاہیے اوپر والے کے لیے۔ اوپر والے کے لیے اگر اوپر والا آپ کو مل جائے نا تو یہ اس کے لیے بنا دیجیے گا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، صحیح، اگر مل جائے تو بنا دیجیے گا، پھر مجھے ہی بتائیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بِأَنَّهَا، اس طرح سے کہ یہ خاصہ، تقسم، آگا یہ خاصہ تقسیم کرتا ہے، كَذَلِكَ النَّوْعَ، اسی طریقے سے نوع کو یہ تقسیم کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، خاصہ نوع کو تقسیم کرتا ہے۔ ابھی تک بات چل رہی تھی کہ خاصہ جنس کو تقسیم کرتا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ خاصہ تقسیم کرتا ہے نوع کو۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر خاصے سے مراد خاصہ شاملہ نہیں ہوگا، خاصہ غیر شاملہ ہوگا، کیونکہ خاصہ غیر شاملہ، جیسے شاعر، اس نے انسان کو تقسیم کر دیا کہ بعض انسان شاعر ہیں، بعض انسان شاعر نہیں ہوتے، تو ہو گیا نا تقسیم۔ اس کا مطلب یہ کہ خاصہ مستضاد ہے فصل پر، جبکہ فصل ذاتی ہوتی ہے، نوع کے ہر فرد کا جز ہوگی فصل، ہاں، لیکن خاصہ غیر شاملہ وہ کیا کر دیتا ہے؟ نوع کو تقسیم کر دیتا ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کون سا؟ خاصہ غیر شاملہ، وہ شاعر، خطیب، عالم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے خاصے ہیں کہ جو انسان کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ بعض انسان تو عالم ہے، بعض انسان عالم نہیں ہے، تقسیم ہو گئی یہ نوع۔ اسی لیے وہ آگے کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ، اگر یہ جو تقسیم ہے، اسی نوع کو تقسیم کرنا جو خاصے کا ہے، یہ کب؟ اندما، اگر یہ اس وقت ہوگا کہ جب تختص، جب یہ خاصہ مختص ہو، کس کے ساتھ؟ ببعض افراد النوع، نوع کے بعض افراد کے ساتھ جب یہ مختص ہوگا نا، اس وقت یہ تقسیم کرے گا، ورنہ تو نہیں کرے گا نا، ظاہر ہے۔
کما تقدمہ جیسا کہ گزر چکا ہے، کالشاعری جیسا کہ شاعر، الشاعر بالفعل، المقسم للانسانی شاعر انسان کو تقسیم کرنے والا ہے کہ بعض انسان شاعر ہیں بعض انسان شاعر نہیں ہیں، یعنی الانسان شاعر او غیر شاعر، صحیح ہے۔ وَهَذَا التَّقْسِيمُ لِلنَّوْعِ یہ جو نوع کی تقسیم ہے، یسمى نام دیا گیا ہے اس تقسیم کو، فی اصطلاح المنطقیین منطقیوں کی اصطلاح کے اندر تصنیفاً، عرض کیا تھا نا کہ نوع کے تحت کی تقسیم کو تصنیف کا نام دیتے ہیں۔ وَكُلُّ قِسْمٍ من النوع اور نوع کی ہر قسم کو یسمى صنفاً، الانسان پاکستانیون وغیر پاکستانیین، ان میں سے ہر ایک وغیر وہ بھی صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فالصنف، خوب آگا اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب ہم آپ کے لیے صنف کی تعریف کر دیتے ہیں۔ فالصنف کل کلی اخص من النوع، صنف ہر وہ کلی ہے کہ جو نوع کی بنسبت اخص ہوگا، نوع سے خاص ہوگا۔ ایک ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی ہے، وَيَشْتَرِكُ اور یہ کلی یعنی یہ صنف مشترک ہوگا، مع باقی اصناف النوع نوع کے باقی اصناف کے ساتھ، فی تمام حقیقتہا ان کی تمام حقیقت میں۔ انسان کی تمام حقیقت کیا بنی تھی آگا؟ حیوان نہیں، وہ تو جزء حقیقت ہے نا، تمام حقیقت حیوان ناطق فرض کریں، صحیح نا۔ اب یہ حیوان ناطق اس کے اندر باقی تمام اصناف جو بھی ہے نا، باقی تمام اصناف اور یہ صنف خود حقیقت کے اندر مشترک ہے، صحیح ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آسان، پاکستانی بھی انسان ہے، غیر پاکستانی بھی انسان ہے، تمام اصناف کے ساتھ یہ مشترک ہے انسانیت میں۔ خوب ٹھیک ہے، وہ یشترکو اور یہ کلی یا یہ صنف مشترک ہوتا ہے، مع باقی ہوتی ہے، ہوتا ہے صنف ہوتی ہے، اگر صنف کہیں گے تو ٹھیک ہے، مشترک ہوتی ہے۔ اب البتہ کہتے ہیں یہاں پر مذکر کا صیغہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا ہوتا ہے، مع باقی اصناف النوع نوع کے باقی اصناف کے ساتھ، فی تمام حقیقتہا ان کی تمام حقیقت کے اندر، ایک مشترک اب افتراق، وَيَمْتَازُ ہاں البتہ یہ صنف الگ ہوتی ہے، انہا ان باقی اصناف سے، نوع کے باقی اصناف سے، بے امر ایک ایسے امر کے ذریعے، عارضن کہ جو امر عارض ہو رہا ہے، اور خارج عن الحقیقتی اور وہ امر خارج عن حقیقت انسان ہے۔ پاکستانی ہونا اس کو انسان کی ذات میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے تھے وہ نہیں ہے، دخول کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ پاکستانی ہونا انسان کے لیے ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے، پاکستان میں آ گیا تو پاکستانی، یہاں پیدا ہو گیا تو پاکستانی، صحیح ہے۔ وَالتصنیف کالتنویع بابا تصنیف کسے کہتے ہیں؟ نوع کی تقسیم کو۔ تنویع کسے کہتے ہیں؟ جنس کی تقسیم کو، ٹھیک ہے نا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں ایک اعتبار سے، لیکن کہہ رہے ہیں آگے ان کے اندر شباہت ہے۔ تصنیف کالتنویع، تصنیف تنویع کی طرح، یعنی دونوں تقسیم میں شریک ہیں، دونوں تقسیم ہونے میں شریک ہیں، الا مگر یہ کہ فرق وہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ کیا ہے؟ ان التنویع للجنسی باعتبار الفصول الداخلتی فی حقیقت الاقسام، مگر یہ کہ بالتحقیق تنویع، جنس کی تنویع یعنی جنس کا نوع بننا، یہ بے اعتبار الفصولی یہ ان فصول کے اعتبار سے ہے کہ الداخلتی، کیونکہ فصل داخل فی الذات ہے نا، ذاتی ہے،
وہ فصول کے الداخلتی کہ جو داخل ہوتی ہیں فی حقیقت الانواع، یہاں پر اقسام سے مراد ہے انواع، وہی جنس کے تحت جو اقسام بنی ہیں ان کو انواع کہیں گے. انسان کی فصل ناطق، صحیح ہے گا، فرس کی ساحل، وہ فصول کچھ بتائی تھی اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ، صحیح ہے. اور گدھے کی حمار کی کیا تھی؟ ناحق، صحیح ہے، میرے کو بھی یاد ہے بہرحال. اچھا اور کیا تھا اس کے علاوہ؟ ہاں شیر کی تھی مفترس، مفترس پکا، اچھا چلیں صحیح. اور ہنانے والا تو گھوڑا تھا، اور بائیں بائیں کرنے والا گدھا تھا. بکری کا کیا تھا؟ زو انات یا زو کنات، اس طریقے سے کوئی لفظ تھا میرے ذہن سے، بہرحال نہیں یہ نہیں تھا. صحیح ہے، چلیں اس کو دیکھیے گا اور ان کا دوبارہ یہاں پہ ایک مرتبہ تکرار ہو جائے. خیر یہ بات عبارت واضح ہو گئی جو ابھی عرض کی، الا ان تنویہ، یہ واضح ہو گئی. تو نیچے عبارت میں جاؤں، ہاں بھائی صحیح ہے، اس کا ترجمہ کروں یا کافی ہے؟ نعرہ حیدری. چلیں اللہ، اگر تصنیف ویسے تو تنوی کی مانندی ہے کہ دونوں تقسیم بندی ہیں، اللہ مگر یہ کہ ان تنوی علی الجنسی، مگر یہ کہ یہ تنوی یعنی نو نو بننا، جنس کا نو نو بننا، بے اعتباری، اس اعتبار سے ہے، یعنی ان فصول کے اعتبار سے ہے کہ الداخلتی کہ جو فصول داخل ہیں فی حقیقت الاقسامی، اقسام کی حقیقت میں. مثلا حیوان کی تقسیم بندی کیجئے جناب، حیوان، بکر اور حمار وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جنس کی انواع، انسان کیسے باقیوں سے الگ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جناب اس کی ایک فصل ہے، وہ کیا ہے؟ ناطق، جو کہ داخل ہے انسان کی حقیقت کے اندر، اس کے ذریعے سے یہ باقیوں سے الگ ہو رہا ہے. یہی تقسیم کا معیار اور مبنی ہے. والتصنیفہ، اور یہ جو نو کے تحت کی تصنیف ہے، یعنی نو کی تصنیف، یہ بے اعتبار الخواصی. اچھا دیکھیں یہاں پر خواص کو خاصے کے معنی میں نہ لیجئے گا، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ خاصے کے معنی میں نہ لیجئے گا، کیونکہ صنف کے بارے میں ابھی عرض کیا کہ عرضی عام ہے. ہاں تو یہاں پر خواص سے مراد خاصے کی جمع نہ لیجئے گا. خواص بس آپ یوں کہہ لیجئے، کہتے ہیں نا کبھی کبھار کسی کی کوئی صفت آ جائے، حقیقت میں عرضی عام ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالعوارض ہوتا تو اچھا تھا، لیکن چلیں ٹھیک ہے. بے اعتبار الخواصی، اگر یہ جو نو کی تصنیف ہے، یعنی نو کے تحت جو قسمیں بن رہی ہیں، یہ تقسیم بندی بے اعتبار الخواصی، یہ ان عوارض کے اعتبار سے ہے، الخارجتی کہ جو خارج ہیں. وہ تھا الداخلتی، یہ ہے الخارجتی کہ جو عوارض خارج ہیں ان حقیقت الاقسامی. پاکستانی ہونے کو انسان کے اندر کوئی قوام نہیں ہے، صحیح ہے نا. مثلا اب ایک کے بعد ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کتصنیف الانسانی، جیسے انسان کی صنف بندی، تقسیم بندی، الی شرقی و غربی، ایک مشرقی ہے ایک مغربی ہے. بھائی آپ مغرب میں رہتے ہیں یا مشرق میں رہتے ہیں؟ مثلا مشرق کا رہنے والا مشرقی، مغرب کا رہنے والا مغربی. یہ انسان کی تقسیم بندی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ اصناف الانسان ہے، کیونکہ نو کے تحت کی تقسیم ہے. البتہ شرقی ہونا یا غربی ہونا اس کو انسان کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان انہی کے اندر بٹا ہوا ہے. ہاں اصناف کی تقسیم کے اندر انسان جو ہے بٹا ہوا ہے، اور اسی کے اعتبار سے یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پشتو ہے، یہ کھوجا ہے، یہ پنجابی ہے وغیرہ، فلاں 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 فلاں، اسی کے اندر جو ہے وہ تقسیم بندی، اور بسا اوقات اسی پر ہی انسانیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جبکہ معیار صنفیت نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں فقط اور فقط تعارف کے لیے. کس کے لیے؟ تعارف کے لیے. کیا آیت سورہ مبارک حجرات کے اندر ہے غالباً کہ ہم نے تمہیں مختلف قوم و قبیلے کے اندر انا خلقناکم شعوبا وقبائل، جزاک اللہ، شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت دار وہی ہے جو متقی ہے. اسی طریقے سے الی عالم و جاہل،
عالم و جاہل کی طرف سے جو تقسیم ہے، انسان یا عالم ہے یا جاہل ہے، یہ جو تقسیم بندی ہے یہ بھی صنفیت کی تقسیم ہے، تصنیف ہے یہ۔ وَإِلَىٰ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، یہ ذکر اور انثیٰ یہ بھی اصناف انسان ہیں۔ خوب، یہ تو انسان کی تقسیم تھی، چلیں ایک اور نوع کی تقسیم کرتے ہیں، وَكَتَصْنِيفِ الْفَرَسِ، جیسے فرس کی تقسیم، فرس بھی کلی ہے انسان کی طرح، الا اصیل و حجین۔ اب یہ کام تھوڑا سا ہم آپ کا لگاتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس پہ تحقیق کیجیے گا، لغت کا کام تھا میں نے نہیں دیکھا، صحیح ہے۔ مثلا گھوڑے کی صنف ہے، اصیل کہتے ہیں اصلی عرب کو، عربی گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی ماں بھی عربی، باپ بھی عربی، اب آپ دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال حجین یہ بھی گھوڑا ہی ہے، یعنی تقسیم ہے گھوڑا ہی ہے، لیکن کیا ہے، کس نسل سے، کس اعتبار سے اس کو حجین کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے آپ نے۔ وہ تصنیف نخلی، نخل بھی کلی ہے، ایک نوع ہے انسان کی مانند، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آ جائیے جناب، ہاں کھجور، اس کے تحت جناب اس کی بھی اصناف ہیں، وہ کیا ہے، زاہدین و بربرین و عمرانین، یہ بھی لغت کا کام ہے، آپ کو دیکھ لینا ہے کھجور کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اور یہ کون کون سی قسمیں، لغت کے اندر دیکھ لیجیے گا، ان کا معنی لکھ لیجیے گا، پھر مجھے بھی بتائیے گا۔ الا ما شاء اللہ، زاہدین و بربرین و عمرانین، بعض میں بربر لکھا ہوا ہے، اچھا بربونن، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں بربن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، نون ہے آخر میں، صحیح ہے۔ پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کا کس چیز میں؟ اعراب پڑھنے میں اچھا زیر زبر پیش، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں لغت میں دیکھیے گا، قاموس میں دیکھ لیں گے تو مل جائے گا، یا وہ ایک کتاب ایک ہے نا اپلیکیشن جو ہے اس میں بڑا بہترین کام ہے، المعانی، دیکھیے آپ نے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے وہ، اس کے اندر دیکھیے گا اعراب کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ معنی بدلتا ہے، وہ سارا بتایا ہم نے، بہت اچھی چیز ہے، اس کے اندر دیکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں الا ما شاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ کی ترکیب بھی دیکھ کر آئیے گا، صحیح ہے، ماشاء اللہ کی ترکیب، من التقسیمات، ان تقسیمات تک کہ جن کو خدا جانتا ہے، صحیح ہے، یا جن کی خدا تقسیم کرنا چاہے، صحیح ہے۔ تو یہ ماں کیا ہے، ماشاء اللہ کیا ہے، اس کی خبر معذوف ہے کیا ہے، اس کی ایک ترکیب نہیں ہے، یہ میں بتلا دیتا ہوں آپ کو بس، صحیح ہے۔ میری سیوطی کی کتاب پہ اس کی ساری ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، صحیح ہے۔ من التقسیماتی للانواع، آگا یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں 3 تقسیمات عرض کی ہیں، اس کے علاوہ کئی ایسی تقسیمات ہیں جو انواع کی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا آگا اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہوگی، اسی لیے تو کہا ماشاء اللہ، صحیح ہے، الا ماشاء اللہ، بے اعتبار، آگا یہ جو تقسیم بندی ہے یہ بے اعتبار امور عارضۃ، دیکھا اب یہاں پر لفظ عارضہ لے کر آئے نا، اوپر خواص کہہ دیا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بے اعتبار امور، ایسے امور کے اعتبار سے کہ جو عارضۃ، کہ جو عارض ہوتے ہیں، خارجۃ، البتہ یہ امور خارج ہیں، ان حقیقتہا، ان انواع کی حقیقت سے، کیونکہ عارضی عام کا تعلق ہی، کیونکہ وہ ذات سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔